إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کے واسطے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب السماوات والارض ہے، جو وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے. اللہ ہر چیز کا رب ہے، کوئی بھی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے. کوئی ایک ذرہ بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا. ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اس کے. اور درود و سلام نبی کائنات، نبی ہدایت، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، جو ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے اور اللہ کی ذات تک پہنچنے والا ہر رستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کے جاتا ہے. جنت کو جانے والا ہر رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو کے جاتا ہے. ہم اگر اپنی سانسوں کے برابر بھی آپ کی ذات پہ درود پڑھیں تو آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، آپ کے احسانوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہر چیز ختم ہونے والی ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، سوائے اللہ کی ذات کے ہر چیز ختم ہونے والی ہے. ہر ختم ہونے والی چیز، ہر جانے والی چیز یہ پیغام دیتی ہے
کہ انسان کی زندگی بھی عارضی ہے اور انسان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہر جانے والی چیز، کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ ان للہ ما اخذ وله ما عطا وكل شيء عنده باجل مسمى فاصبر واحتسب. ہر چیز اللہ کی ہے، جو اس نے دیا وہ بھی اس کا ہے، جو اس نے لے لیا وہ بھی اس کا ہے. انسان کا کام کیا ہے کہ صبر، واحتسب اور احتساب، عبرت. دوام اور ہمیشگی کسی چیز کو بھی نہیں ہے. جاتا ہوا رمضان، بلکہ تقریباً چلا گیا رمضان، یہ بھی ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے اور اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. کسی بھی چیز کا کوچ، کسی بھی چیز کی رحلت، رحیل، یہ اپنے اندر ایک عبرت رکھتی ہے. انسان کو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. وَاعْلَمُوا إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ. یہ زندگی یہ چند گھڑیوں کا سامان ہے. اللہ نے کہا یہ زیب و زینت ہے، یہ کھیل تماشا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بندہ آیا تو گھر میں کوئی سامان نہیں تھا. کہنے لگا آپ کا سامان وغیرہ کہاں پہ ہے؟ کوئی سامان نہیں آپ نے رکھا ہوا کہ بہت زیادہ گھر میں، کوئی بستر، کوئی فرنیچر، کوئی چیزیں، کوئی خوبصورت سامان. کہنے لگے ہمارا ایک اور گھر ہے، ہم اپنا سارا سامان وہاں پہ بیچ دیتے ہیں. وہ کون سا گھر ہے؟ وہ آخرت کا گھر ہے، ہم اپنا سارا سامان وہاں پہ بیچ دیتے ہیں. کہنے لگے اچھا تو پھر آپ نے یہاں پہ بھی تو رہنا ہے. تو اس کے لیے سامان کہتے وہ جو جس کا گھر ہے وہ ہمیں یہاں پہ رہنے نہیں دیتا. نیلا بٹن تھوڑا نیلا، جو جس کا یہ گھر ہے اللہ کی ذات، وہ ہمیں، اس نے ہمیں یہاں پہ نہیں رہنے دینا. تو جانے والا رمضان ہر چیز اپنے اندر یہ پیغام رکھتی ہے، اپنے اندر یہ عبرت رکھتی ہے کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ کی ذات دن اور رات کو پھیرتی ہے. دن آتا ہے چلا جاتا ہے، پھر رات آتی ہے، رات چلی جاتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے. اللہ نے کہا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، عقل والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے اس کے اندر بھی نشانی ہے. ایک دن آیا پھر چلا گیا. چیزوں کا چلے جانا یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ چیزیں عارضی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوا نا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ جب سورج نکلا تو کہا یہ میرا رب ہے. سورج پہلے تو ستاروں کو دیکھا نا، ستاروں کو، ستارے چلے گئے. چاند کو دیکھا، چاند چلا گیا، کہا یہ میرا رب ہے چاند. چاند بھی جو ہے وہ چلا گیا، کہتے یہ رب نہیں ہو سکتا. مطلب انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ جو چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. عبادت اس ذات کی ہوتی ہے جو فنا ہونے والی نہیں ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو زمان و مکان کی قید سے ماورا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. سورج نکلا، کہتے ہیں یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. سورج بھی غروب ہو گیا، کہتے ہیں نہیں یہ میرا رب نہیں ہے. میرا رب تو وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے. اسلام نے کہیں پہ بھی ایسا نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کچھ خاص دنوں میں صرف ہونی چاہیے. اسلام نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ آپ نے اسلام پہ چلنا ہے تو صرف 1 مہینہ چلنا ہے، وہ 1 مہینہ گزر گیا تو پھر مسجدیں بھی ویران، پھر ہر چیز ختم. اسلام نے کبھی بھی ایسا حکم نہیں دیا. اصل جو چیز ہے وہ ہے آپ کا نیک اعمال کے اوپر ہمیشگی، نیک اعمال کے اوپر دوام.
صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے پورا ایک باب باندھا ہے جس میں 7-8 احادیث لے کے آئے ہیں کہ اعمال کے اوپر ہمیشگی سب سے زیادہ یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیسے تھے، کیا وہ خاص دنوں میں صرف عمل کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ کہا نہیں، آپ نے کہا کان عملہ دیما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو ہے وہ ہمیشگی والے تھے، دوام والے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے کہا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کا احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ اعمال ہیں ادومها وہ ہیں جن کے اوپر آپ ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، جن کے اوپر آپ مستقل مزاج رہتے ہیں آپ۔ اگلی بات بڑی خوبصورت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وان قل، اگرچہ وہ چھوٹے کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ چھوٹے کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک انسان نے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کہ یار میں کام پہ جاتا ہوں، میں روز تہجد نہیں پڑھ سکتا تو میں اپنی جس دن چھٹی ہوتی ہے 1-2 دن میں اپنی روٹین بنا لوں، میں ہفتے والے دن یا اتوار والے دن بھی اٹھ کے تہجد پڑھ لیا کروں گا۔ یہ اگر وہ روٹین سے ہر ہفتے میں 1 دن بھی پڑھ رہا ہے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ کبھی اس کو جوش آئے وہ 2 دن پڑھ لے اور پھر 6 مہینے اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ لیکن اگر انسان کو نفلی روزے رکھتا ہے، وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے لیے آسانی ہے۔ شریعت نے تو کہیں بھی انسان کے اوپر مشکلات نہیں ڈالی، اللہ نے تو کہا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے اوپر تنگی نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے؟ اللہ کو کیا ملنا تمہارے اوپر تنگی ڈال کے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ ایک انسان وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے کہ 1 ہفتہ روٹین کے ساتھ روزے رکھے، پھر 2-4 مہینے اس کو خبر ہی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ لیکن رمضان کی تو اتنی فضیلت پورا مہینہ ہم نے سنی ہے، رمضان کا اگر مقصد ہی پورا نہ ہو، رمضان جو تبدیلی ہماری شخصیت کے اندر، ہماری دینداری میں جو انقلاب رمضان لانا چاہتا تھا، اگر وہ نہ آئے، اور یقیناً یہاں پہ نہیں آتا، ہمارے معاشروں میں نہیں آتا، ہمارے معاشروں میں تو بیچارے عید کی نماز والے دن ہی صبح فجر کی نماز کے وقت صفیں پھر خالی ہوتی ہیں، مسجدیں یک دم خالی ہو جاتی ہیں، یک دم مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب وہ رمضان جو ہماری تربیت کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہوئی۔ رمضان میں جو تلاوت ہم کرتے تھے وہ معطل ہو گئی، جو قیام اللیل لوگ کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا، جو اللہ کے راستے میں لوگ خرچ کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا، جو لوگوں کی افطاریاں تھیں، لوگوں کو کھانا کھلانا تھا، اس کا صرف تعلق رمضان کے ساتھ تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کے وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، جب لوگ سو رہے ہوں۔ آپ نے کہا تدخلوا الجنۃ بسلام، تو آپ لوگ سلامتی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لوگوں کو کھانا کھلانے کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ تو نہیں کہ رمضان میں تو بڑا اجر ہے، رمضان میں یقیناً یہ ہے کہ اجر رمضان میں زیادہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں اللہ چاہے تو اللہ باقی دنوں میں بھی بے شمار اجر جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ اللہ نے کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ یہ آیت صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، کہا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس دانے سے 7 سٹے نکلتے ہیں، 7 سٹوں میں 100 دانے ہوتے ہیں، 700، ایک نیکی کا 700، واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بھی ڈبل کر دیتا، اللہ 1400 تک لے کے جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تو یہ آیت تو رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، رمضان کی جو فضیلتیں ہیں وہ الگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مستقل مزاجی، دیکھیں دنیا کے کسی بھی کام میں
انسان کی طبیعت کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے تو انسان کامیاب نہیں ہے. انسان کے اندر صبر اور وہ کنسسٹنسی جو اللہ انسان کی طبیعت میں پیدا کرنا چاہتا ہے مستقل مزاجی، اگر وہ نہیں آتی، کیونکہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں میں ہوتی ہیں اللہ کھڑا کرتا ہے ان کو لوگوں کی امامت کے لیے، امت کی امامت کے لیے کھڑا کرتا ہے ان لوگوں کو. صبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جتنا صبر تھا کائنات نے کسی انسان کی طبیعت میں اتنا صبر نہیں دیکھا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ اللہ لوگوں کو امامت کے لیے کھڑا کرتا ہے کہ جن لوگوں میں صبر ہوتا ہے اور جن لوگوں کی طبیعت کے اندر مستقل مزاجی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر صبر، آپ جیسا صبر تو کسی کو بھی نہیں، کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا جتنا صبر آپ کی ذات کے اندر تھا. اپنی ذات کے لیے تو کبھی آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. لوگوں نے گلیوں میں گھسیٹا، سجدے کی حالت میں لوگوں نے اونٹ کی اجڑیاں اور گند لا کے آپ کے جسم اطہر کے اوپر ڈالا، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، طائف میں پتھر مارے، لیکن اس سب کے باوجود اتنا صبر، لامحدود صبر. رمضان کیا پیدا کرتا ہے؟ صبر. کہ شکر ہے نا، شکر کا بھی بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے شکر کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کا بڑا اجر رکھا ہے، لیکن اللہ نے جو صبر کے بارے میں کہا نا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر والوں کو اجر تو دور کی بات ہے اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا، اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے. روزہ انسان کی طبیعت کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ صبر. اپنی خواہشات پہ صبر، اپنی طبیعت پہ صبر، اپنی بھوک پہ صبر، اپنی روح کی پاکیزگی. روزہ تو یہ چیزیں انسان کی طبیعت کے اندر لے کے آتا ہے، نفس کو دبانا اور نفسانی خواہشات. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس تو اس کو گناہوں پہ ابھارنے والا ہے. رمضان میں شیطان تو بند ہوتے ہیں تو گناہ کون کرواتا ہے؟ انسان کا نفس. انسان کا نفس. اور شیطان کوئی زبردستی پکڑ کے تو دھکیل کے تو انسان سے گناہ نہیں کرواتا. شیطان کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے روز شیطان پھسلائے گا نا، شیطان کہے گا میں نے تو کہا تھا، آپ لوگوں نے میری بات مانی ہے، میں نے کوئی زور زبردستی کو آپ سے گناہ نہیں کروائی. شیطان کا کام تو پھسلانا ہے. آگے وہ بندے کے نفس کی مرضی ہے، وہ شیطان کے پیچھے چلتا ہے یا نہیں چلتا، وہ شیطان کی باتوں پہ قائل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یوسف علیہ السلام جو برائی سے بچے. کہ میں اپنے نفس کو کوئی پاکیزہ نہیں ٹھہراتا، نفس تو ہمیشہ انسان کو گناہ پہ ابھارنے والا ہے. اور کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پاکیزہ کرتا ہے، اپنی روح کو. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعمال وہی پسندیدہ اور محبوب ہیں جن کے اندر ہمیشگی ہے، اور جن کے اندر تقویٰ ہے، اور جن کے اوپر صبر ہے. یہ ساری چیزیں رمضان ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. اب 12 مہینوں میں ایک مہینہ تو انسان اللہ کا خیال رکھے، دینداری کا خیال رکھے، اور 11 مہینے اللہ کو بھول گئے تو یہ دین میں کوئی پورا داخل ہونا نہیں ہے، کوئی داخل ہونا نہیں ہے. بلکہ اسلام کی حقانیت ہے یہ. آپ یہ دیکھیں کہ ایک مہینے میں جو برکات نازل ہوتی ہیں لوگوں کے گھروں میں، رزق کے حوالے سے، روحانی سکون کے حوالے سے، لوگوں کی صحتوں کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، لڑائی جھگڑے سے باز رہنے کے حوالے سے، گناہوں کے کم ہونے کے حوالے سے جو برکتیں رمضان میں ہوتی ہیں، تو یہ تو پریکٹیکلی اللہ نے کر کے دکھایا نا کہ اگر آپ باقی مہینوں میں بھی اللہ کا خیال کرو گے تو یہ ساری برکتیں تو باقی مہینوں میں بھی نازل ہو جائیں گی. یہ ساری چیزیں تو باقی 11 مہینوں میں بھی آ جائیں گی اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے. اللہ نے جو پریکٹس، جو اللہ مشق کروانا چاہتا ہے انسان کے نفس کی، وہ رمضان کے اندر جو احساس، وہ قیام اللیل، وہ روزے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بندہ رمضان کے بعد نہیں کر سکتا. روزہ ہے، انسان نفلی روزہ رکھ سکتا ہے. صدقہ و خیرات ہے، انسان وہ صدقہ و خیرات بھی کر سکتا ہے.
قیام اللیل ہے، تہجد ہے، وہ انسان روزانہ پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اس کی اجر کی الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینہ بہت زیادہ اجر والا رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ اس کی رحمت اور اس کا اجر تو اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے۔ سعید بن مسیب بڑے مشہور تابعی ہیں، بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا اللہ کا اجر تو اتنا وسیع ہے کہ جو انسان رمضان میں آخری 10 راتوں میں جو جاگا نہیں انسان کسی شرعی عذر کی وجہ سے، بیچارہ اتنا غریب مجبور ہے، اس سے جاگا ہی نہیں گیا، اس کا کام کاج ہے، کہا وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سویا، فجر کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی پوری رات کے قیام کا ثواب دے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیتا ہے اس کے کھاتے میں۔ پھر یہاں تک کی بس نہیں کی، کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھاتے میں لیلۃ القدر بھی اس کے کھاتے میں اللہ ڈال سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اور یہ اس شخص کی بات ہے جس کے پاس کوئی شرعی عذر ہے، جس کا کام بیچارہ کام ہی رات کو کرتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ اس نے پالنا وہی رات کو کرتا ہے، وہ نہیں کہ جو دن کو کام کرتا ہے، جس کے پاس وقت بھی ہے اور اس کو بھی فری میں اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر جو ہے وہ عطا کر دے۔ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ نہیں ہے، رمضان تو اللہ نے سیزن دیا ہے، ہم اپنی پریکٹس کریں، اپنی مشق کریں، اپنی تربیت کریں، اور اپنی تربیت کے اندر جو چیزیں اللہ چاہتا تھا وہ تھا تقوی، وہ تھا احساس قربانی، وہ تھا صبر، وہ تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وہ تھا مال اللہ کے راستے میں دینا، وہ تھا چھوٹی قربانیوں سے تیار ہو کے بڑی قربانی کے لیے اللہ کے راستے میں تیار ہونا، جہاد بالمال سے جہاد بالنفس تک اپنی جان اللہ کے راستے میں دینا، اور اسلام کو دنیا پہ غالب کرنا۔ ہر عبادت کا مقصد کیا ہے کہ دنیا پہ اسلام، تقوی، تزکیہ نفس اور ایک احسن معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو دنیا کے اندر۔ ہر عبادت کا مقصد یہ ہے، رمضان کا مقصد بھی تقوی ہے، نماز کا مقصد بھی تقوی ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں ایک مثال دی، اللہ نے کہا لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکافا۔ اللہ کہتا ہے دیکھیں بد نصیب شخص وہ ہے جو سارا دن مزدوری کرتا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے بندہ، اور شام کو جب مزدوری لینے کا وقت آتا ہے تو دیہڑی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ بد نصیب شخص ہے وہ جو اپنی مزدوری جو ہے وہ لے ہی نہیں سکتا۔ اسلام کے اندر جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے خاتمہ بالایمان، کہ آپ کا اینڈ کس چیز پہ ہو رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی نیکیاں کرتے ہیں، ساری زندگی، لیکن آخر میں ان کا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے اور وہ دوزخ میں چلے جاتے ہیں۔ اور کئی بندے ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی گناہ کیے لیکن آخر میں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اللہ نے کہا نا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اس کے اوپر پانی پھیر دیتی ہیں، اور پھر صرف پانی نہیں پھیرتی بلکہ اللہ کہتا ہے نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ان کے گناہوں کو نیکیوں پہ بدل دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کا ایک سب سے بڑا وار یہ ہے کہ شیطان کہتا نہیں تم نے تو بڑے گناہ کر لیے، اب چھوڑو، اب تمہیں تو اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تو لیکن اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ کو کوئی بھی عمل پسند آ سکتا ہے۔ یہ ایک شیطان کا وار ہے، یہ ایک شیطان کی چال ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرے اور پھر انسان جو ہے وہ دین سے بالکل ہٹ جائے۔ اور ایک نیکوکاروں کے لیے رمضان کے حوالے سے شیطان کا ایک بڑا وار بات میں یہ ہے، وہ یہ کہ بڑی نیکیاں کر لی ہیں، قرآن مجید ختم کر لیے، بس کر، اب اگلا رمضان آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ یہ بھی تو شیطان کا وار ہے، اپنے کافی نیکیاں ہو گئی ہیں تو آج عید کا دن ہے، آج خیر ہے، آج شریعت کی دھجیاں اڑا دو، کوئی مسئلہ نہیں، عید ہے، رمضان گزر گیا ہے۔ بڑے لوگ تو چاند کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا کہ چاند کب نکلے گا، اور کئی لوگ شیطان کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یہ کب کھلے اور ہم اپنے رمضان پہ پانی پھیرے سارے کے اوپر۔ فاشی اور یعنی وہ ساری کی ساری آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہے، یہ خوشی منانے کا طریقہ۔ قومیں پہچانی جاتی ہیں
اپنے خوشی کے ایام میں پہچانی جاتی ہیں، غم کے ایام میں پہچانی جاتی ہیں۔ لڑائیوں اور جنگوں میں تو جانور بھی احتجاج کرتے ہیں، جنگ کے حالات کے اندر۔ ایک شاعر کہتا ہے، وہ کہتا ہے ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا خواہ کتنا ہو فہم و ذکا، تیش میں جسے یاد خدا نہ رہی، عیش میں جسے خوف خدا نہ رہا۔ کہ معاملہ تو یہ کہ جب خوشی کا وقت آیا تو پھر انسان اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈال دے، یا غصے میں ہے تو اس بات کا خیال ہی نہ کرے میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کی ذات کو اس طرح فراموش کر دے غصے میں۔ یا خوشی کا وقت ہے یا عید ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک مسلمان ہوتا ہے، اس کی ساری زندگی ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، وہ ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی سے باہر نہیں جا سکتا۔ وہ جتنا بڑا اللہ کا غلام ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی بلند مرتبے اور مقام والا ہے۔ اللہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر کی بات ہے، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ محمد پہلے اللہ کے بندے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کے رسول ہیں۔ مقام عبدیت جو ہے، کوئی جتنا بڑا اللہ کا غلام ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی بڑا ہے۔ عاجزی، انکساری، تقوی، غلامی، ذلت، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، سجدہ ریزی، اللہ کے سامنے جس انسان کے اندر جو اپنی ناک کو، اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانی کو اللہ کی چوکھٹ پہ جتنا زیادہ رگڑنے والا ہے، اللہ کی نظر میں اس کا مقام زیادہ ہے۔ اور کائنات میں سب سے زیادہ مقام عبدیت پہ جو ہستی فائز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ سب سے بڑے غلام اللہ کے، سب سے بڑے بندے اللہ کے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے بے شمار جگہوں پہ تذکرہ کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، ہم نے اس قرآن مجید کو اپنے بندے پہ نازل کیا ہے۔ الحمدللہ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، کہ اللہ کے لیے، اس ذات کے لیے تعریفیں ہیں جو اپنے بندے کو اٹھا کے لے کے گیا راتوں رات، جس نے معراج کروائی۔ تو انسان کی ساری زندگی، ایک مسلمان کی ساری زندگی عبدیت سے عبارت ہے، غلامی سے عبارت ہے۔ وہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ اگر انسان اللہ کا غلام ہے تو پھر وہ بے شمار دروں سے ہٹ کے، چوکھٹوں سے ہٹ کے، وہ صرف اللہ کی چوکھٹ پہ اور اللہ کے در پہ جھکا ہوا ہے۔ اور بدبختی کی بات یہ ہے کہ انسان جو اللہ کی چوکھٹ پہ نہیں جھکتا، پھر اس کو ایسی ذلت اور ایسی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ در در پہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کبھی اپنے نفس پہ، کبھی اپنے معاشرے کے قوانین پہ، اپنی برادری کے تقاضوں پہ، وہ اپنے زمانے کے فیشن پہ، اپنے دور کے تقاضوں کے سامنے، وہ کبھی مغربی دور کے تقاضوں کے سامنے، ہر چیز کے سامنے جھکا ہوا انسان جو اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اسلام کیا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے اسلام یہ ہے جو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں لا کے کھڑا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ پیغمبر یہ بتائیں کیا وہ غلام بہتر ہے جس کے زیادہ مالک ہیں، یا وہ غلام بہتر ہے جس کا صرف ایک مالک ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا نا ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، کہنے لگے میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتاؤ کیا بہت سارے رب خیر وہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یہ صرف ایک اللہ، ایک زبردست غالب اللہ وہ بہتر ہے؟ کون اللہ بہتر ہے؟ ہمیں اس بات کا احساس اور فکر کرنی ہے کہ ہماری ساری زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، نہ کہ صرف ایک مہینہ۔ تو قرآن مجید کی آیت میں ایک آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اللہ نے کہا اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنا سوت کاٹتی ہے چرخہ چلا کے، سوت کاٹتی ہے، سارا سوت کاٹتی ہے، نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، وہ سارا سوت کاٹ کے چرخہ چلا کے بعد میں اس کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے سارے کے سارے۔
اپنی ساری محنت پہ پانی پھیر لیتی ہے، وہ اپنی ساری محنت ضائع کر لیتی ہے۔ شیطان کیسے ضائع کروائے گا آپ کی محنت؟ ایک تو شیطان گوار ہے، وہ کہے گا بڑی عبادت ہو گئی ہے، اب اس کو 4 دن ریسٹ کر لو۔ ریسٹ نہیں ہے اسلام کے اندر، اسلام کے اندر کوئی آرام نہیں ہے۔ عید خوشی کا دن ہے، ہمیں ایک نماز اضافی پڑھنی پڑتی ہے عید والے دن۔ مومن کے لیے تو یہ دنیا قید خانہ ہے، مومن کے لیے تو یہ امتحان ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑی آسانی ہے اور بڑی ہم ریسٹ کریں اور چھٹی ہے، نہیں۔ اسلام، تقوی، عبادت، بندگی اس چیز کا نام ہے کہ ایک ایک قدم اور ایک ایک لمحہ وہ آپ نے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں گزارنا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ یذکر اللہ کل احیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اللہ سے معافی کتنی دفعہ مانگتے تھے؟ دن میں 70 دفعہ، دن میں 100 دفعہ معافی مانگتے تھے اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کو کھڑے ہوتے، قیام کر کر کے پاؤں سوج جاتے۔ صحابہ نے پوچھا آپ اتنا قیام کرتے ہیں؟ کہتے افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ نے مجھ پر اتنے انعام کیے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ انعام تو ہمارے اوپر بھی اللہ کے بڑے ہیں نا۔ اللہ نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کا تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ کی نعمتیں ہے کتنی تمہارے اوپر۔ ہمیں اس چیز کا احساس کرنا ہے، فکر اس چیز کی کرنی ہے کہ خدارا اگر یہ رمضان ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں لے کے آ تو وہ تو حدیث بڑی واضح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے جب آمین کہا تو صحابہ نے پوچھا آپ نے 3 دفعہ آمین کہا ہے، 3 دفعہ میں ایک دفعہ وہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل نے کہا تھا کہ اس شخص کے لیے بد دعا کی تھی جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ رمضان اس کی بخشش کا سامان نہیں کر سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو، تو میں نے کہا تھا آمین۔ آج آخری روزے پہ ہم کھڑے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا یہ رمضان، ہمیں نہیں پتا کہ اگلے رمضان نے ہم نے ہونا یا مر جانا ہم نے، کیا یہ رمضان، کیا ہم واقعی یہ رمضان ہماری بخشش کا سامان بن سکا کہ نہیں بن سکا؟ کیا ہم نے بھی صرف قرآن مجید کے اوپر انگلی پھیری ہے، صرف نہ ہم نے اس کو سمجھا ہے، نہ ہم نے اس کو، انسان کی زندگی صرف یہ ہے کہ قرآن سمجھو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پہ عمل کرو، بس 3 چیزیں، قرآن پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، اس سے باہر کچھ بھی نہیں۔ آج ہم آخری روزے پہ کھڑے ہیں، ہم معاشرہ ہمارے سامنے، کل آپ دیکھ لیجیے گا مسجدوں میں کیا ہوگا، کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، بلکہ آج ہی عشاء کی نماز میں آپ دیکھ لیجیے گا شوال کا چاند نظر آئے گا، عید سے زیادہ کئی لوگ شیطان کے کھلنے کا انتظار کریں گے۔ کئی لوگ شرابیں رکھ کے انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہم نے عید سیلیبریٹ کرنی ہے، ہم نے ڈیک لگانے ہیں، ہم نے موسیقی سننی ہے، گانے سننے ہیں تاکہ ہماری جو محنت ہے۔ تو شیطان کا تو ایک وار یہ ہوتا ہے کہ بڑی عبادت ہوگی، شیطان مطمئن کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول مطمئن نہیں ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے روز کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی بنا پہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کا رسول آپ بھی کہاں؟ ہاں میں بھی، تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ مجھ کو اپنی رحمت سے ڈانپ نہیں لے گا۔ کہا فاطمہ عمل کرنا یہ نہ سمجھنا کہ میرا باپ نبی ہے، ہم تھوڑا سا عمل کر کے، یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے، بڑا عمل ہو گیا بس ٹھیک ہے، اور یہ بھی شیطان کا وار ہے، وہ کہے گا تیرا عمل بڑا اچھا ہے، ریاکاری پیدا کرے گا، تو نے بڑی نماز پڑھی ہے، بڑا قیام اللیل کیا ہے۔ خدا کی قسم سلف صالحین کا مطلب ہوتا ہے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اللہ نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے ساری دنیا سے یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ اللہ میرا ایک ذرے جتنا عمل قبول فرما لے، کیونکہ اللہ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، مجھے پتا چل جائے کہ میں متقین میں سے ہوں، اللہ نے میرا عمل قبول کیا۔ اللہ متقین کے علاوہ باقیوں کے عمل قبول نہیں کرتا۔ صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، اللہ نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ رمضان کا یہ مقصد تھا نا، تقویٰ پیدا کرنا، کہ اللہ قبول متقین سے کرتا ہے۔ عمال کر لینا
بڑی بات ہے، لیکن گناہوں سے بچ جانا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ نیکی کر لینے سے زیادہ بڑی بات یہ کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ یہ اس سے بڑی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے، حرام سے، ان ساری چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ بھئی اسلام جو ہے وہ موسمی بٹیروں کا نام نہیں ہے کہ آپ نے 2-4 ہفتے تو اللہ کے مسجد میں آگے سارا کچھ کر لیا، نہیں، اللہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ کو یہ موسمی مسلمان اور آدھا کلو مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو پورے مسلمان چاہیے، ادخلوا فی السلم کافہ، جن کی پوری زندگی تقوی، عبدیت، بندگی، غلامی، اللہ کی غلامی سے عبارت ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابتدا میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ نے کہا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ جو اعمال پسند ہیں وہ ہیں جن کے اوپر ہمیشگی اختیار کی جاتی ہے۔ یہ تو دین کی بات ہے۔ دنیا کے معاملے میں کوئی پروفیشن ہے، پروفیشنلزم میں لوگ آپ کو سکھائیں گے کنسسٹنسی بہت بڑی بات ہے، مستقل مزاجی۔ آپ کا کاروبار ہے، آپ کچھ بھی بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کا پیشہ ہے، آپ کی پڑھائی ہے، طالب علم بھی وہی کامیاب ہے تو سارا سال ہی پڑھتا ہے، نہ کہ وہ آخری دن پیپر والے دن دیکھتا ہے، وہ دور سے ہی دیکھ کے ڈر رہا ہوتا ہے یہ تو بڑی موٹی کتاب ہے، یہ تو نہیں پڑھی جانی۔ کامیاب تو وہی ہے جو سارا سال۔ مستقل مزاجی ایک ایسی چیز ہے، صبر، مستقل مزاجی، دونوں چیزوں سے اللہ دنیا کی امامت کے لیے کھڑا کرتا ہے۔ انبیاء کی ذاتیں آپ دیکھیں، انبیاء سب سے بڑے صبر کے پیکر، سب سے بڑے مستقل مزاج۔ کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام 950 سال تک مستقل مزاج رہے، تو چند بندہ ایمان لے کے آئے 950 سال تک، 950 سال تک کہتے اللہ میں نے ان کو دن میں بھی دعوت دی ہے، ان کو میں نے رات کو بھی اللہ تیری طرف بلایا۔ جب اللہ کا عذاب آیا پھر کہا کہ اللہ اب ان کو کافروں کو چھوڑنا، عذاب آ گیا، اس میں ان کا بیٹا بھی رگڑا گیا۔ 950 سال تک دن کو رات کو تبلیغ، دعوت اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں کہ سونا کتنا تھا، کھانا کتنا تھا، فکر کتنی تھی۔ اللہ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے پیغمبر افسوس کی وجہ سے کہیں تیری جان ہی نہ چلی جائے کہ تجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ صرف پیغمبر ہی نہیں، صحابہ کرام بھی۔ اللہ نے کہا تم یہ یہود و نصارہ نے ایمان نہیں لے کے آ رہے، افتطمعون، کیا تم اس چیز کی طمع اور امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں؟ طمع اور لالچ کتنا ہے، مستقل مزاجی کتنی ہے۔ تو رمضان جو چیز ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے نا، وہ تقویٰ تھا، وہ مستقل مزاجی، وہ صبر، وہ قربانی کا احساس۔ عبادات ساری کی ساری وہی ہیں، اور مسلمان جو اللہ چاہتا ہے وہ مسلمان وہی ہے جو مستقل مزاج ہے، جس کی ساری زندگی اٹھنا بیٹھنا صبح سے لے کے شام تک اللہ کی غلامی اور اس کی بندگی میں گزرتا ہے، نہ کہ صرف ایک مہینہ اللہ کی بندگی اور غلامی میں گزرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، اس بڑی عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنا چرخہ چلا چلا کے محنت کے بعد اپنا سارا سود کاٹ کے پھر اس کو خود ہی جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو بد نصیب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے کیے ہوئے اعمال کے اوپر جو پانی پھروا لیتا ہے سارا کچھ۔ اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ اللہ ایمان پہ کرے۔ اصل چیز ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ خاتمہ ایمان پہ نہیں تو ساری زندگی کی عبادتیں رائے گاہ جائیں گی۔ اگر خاتمہ کفر پہ ہو گیا، کتنے لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، کوئی روزہ بھی نہیں رکھا، غزووں میں جنگوں پہ جاتے ہوئے رستے میں اسلام قبول کیا ہے، جا کے غزوے میں شہید ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو اللہ دل کو دیکھتا ہے، اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے کہ اخلاص، نیت کس قدر، اللہ کا تقوی اور ڈر کس قدر ہے۔ تو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ رکھے، اللہ ساری زندگی اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ساری زندگی قرآن سے جو محبت لوگوں کی جو ہے وہ رمضان میں ہوتی ہے، ہمیں قرآن کو ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا، ہمارا کھانا پینا، ہماری سانس، ہماری ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو بنائے۔ اللہ قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن مجید پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔